الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت کے لیے صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا افصح العرب والعجم، صلاة وسلام علیک یا من اوتی بجوامع الکلم. اس آدمی سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ جل شانہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے حکم کو ماننے والوں میں سے ہوں. ربیع الثانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ وصال، اور اس مناسبت سے آپ کا ذکر جمیل. کہہ بھی دیتا ہوں اور آپ کو تجربہ بھی ہوگا کہ میں زیادہ کرامات بیان نہیں کرتا کہ انہوں نے یوں مردہ زندہ کر دیے اور یوں کھانے میں برکت ہو گئی اور یوں آدمی پانی کے اوپر چلنے لگا وغیرہ.
میرا دھیان زیادہ تعلیمات کی طرف ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو، مریدوں کو، خلفاء کو اور ان کے واسطے سے امت کے دوسرے افراد کو جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں زیادہ ان کا ذکر کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھائی یہ میرے پاس کتاب ہے، بہت نادر اور کامیاب۔ اس کا نام ہے بہجت الاسرار۔ یہ آپ کے ایک خلیفہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور آپ کے حالات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری اس کتاب میں سے لے کر لکھی۔ 100 سال بعد کوئی لکھنے والا، کوئی 200 سال کے بعد کتاب لکھنے والا، اس کو وہ باتیں معلوم نہیں ہو سکتی جو آپ سے صحبت رکھنے والوں اور آپ کی خدمت میں رہنے والوں اور آپ سے آگے لوگوں کو بیعت کرنے کی اجازت والوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مصر سے چھپی ہوئی ہے، اور میرے پاس تقریباً بھائی مجھے شک یہ پڑتا ہے 40 سال ہو گئے۔ پہلے جلد سادی سی تھی، پھر یہ میں نے جناب اسپیشل امی پر بازار کے معلوم کر کے سب سے اچھا جلد ساز کون ہے، اس سے پھر یہ کتاب میں نے۔ اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کے حاشیے پر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب فتوح الغیب بھی ہے۔ اندر لائنوں کے اندر بہجت الاسرار، اور اوپر جو ہے حاشیہ، یہ ہے فتوح الغیب۔ اس کے ترجمے ملتے ہیں، لیکن اصل کتاب کم ہی کسی کے پاس ہوگی عربی میں، فتوح الغیب۔ آپ کی یہ سب سے اوپر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ خود لکھنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کوئی آدمی سن کر اس کو لکھے وہ بات اور ہوتی ہے۔ اصولی بات تصنیف کی، تالیف کی، تحریر کی یہ ہوتی ہے، اپنا لکھا ہوا زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ فتوح الغیب، اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کی شرح فارسی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ فارسی شرح وہ بھی میرے پاس موجود ہے، ذوق ہے بس۔ پھر محکمہ بھی وہ مل گیا جو کتابوں والا محکمہ تھا، اور چیئرمین ہونے کے باوجود میں نے لائبریری کا نظام اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ لائبریرین کا خرچہ جو ہے وہ یونیورسٹی پر پہنے نہیں دیا، اور ہمارے چیئرمین آفس میں اور کی چیزیں ہوتی ہیں، میرے کمرے میں نا 7 الماریاں تھیں کتابوں کی بھری ہوئی۔ فتوح الغیب کی فارسی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام بھی بھائی معلوم ہی ہے، اکثر احباب کو معلوم ہے۔ وہ بر صغیر میں
ان کے جو عقائد اور نظریات اور افکار وہ سند سمجھے جاتے ہیں۔ جنگ بازار کی بڑی مسجد جو ہے نا، سنی رضوی مسجد، اونچے مینار والی، اس کے جہاں یہ جو پتھر لگایا ہوا ہے سنگ بنیاد، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کا خطیب، امام، خادم، مؤذن فلاں 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 وہ ہو سکتا ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہو لکھا ہوا، اوپر نام ہی نہیں کہا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو بھائی کتاب کا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد بھائی یہ بھی ایک اصول ہے تصنیف کا کہ شروع میں مضمون جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، اور جو مضمون آگے کی طرف نکلتا ہے اس میں تیزی آتی جاتی ہے۔ تقریر کے بارے میں بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی تقریر خوب جوش و روش سے کر کے آخر میں بھس ہو جائے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں تقریر کامیاب ہوتی، آہستہ آہستہ اس میں تیزی بھی آتی جاتی ہے اور اس میں تاثیر بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی حال تصنیف کا بھی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن بھائی جو شروع والی صورتیں ہیں لمبی لمبی صورتیں ہیں، اور جو آگے قرآن مجید کا سلسلہ چلتا ہے صورتیں جو ہے بتدریج چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، لفظوں میں تھوڑی لیکن مفہوم میں اونچی۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون دیکھ لیجئے، اذا جاء دیکھ لیجئے، تبت یدا دیکھ لیجئے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مضمون جو ہے وہ بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے وہ آپ کا اس کتاب کا آخری مقالہ ہے۔ مجھے نمبر یاد نہیں رہا، 70 سے اوپر آپ کے مقالات اس کتاب میں، دیکھ کر پتہ لگ سکتا ہے کہ بھئی اس مقالے کا نمبر کیا ہے آخری۔ الثامنہ والسبعون، 78واں نمبر، مقالہ نمبر 78 اور اس کتاب کا آخری مقالہ۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مجاہدہ، دین کے بارے میں کوشش کرنے والے، مجاہدہ جہاد سے بنا ہوا، والمحاسبہ، حساب کی امید رکھنے والے، وَأُولِي الْعَزْمِ، عزم پکے ارادے والے لوگوں کے اندر 10 خصال، 10 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اہل مجاہدہ محاسبہ اولی العزم میں 10 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی، یہ صفتیں ایسی ہیں جن پر عمل ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم کی باتیں کرنا، وہ ہوا میں اوپر چلی گئی، ایک ہوتا ہے عمل۔ سب سے پہلی بات آپ نے لکھی ہے کہ اللہ یحلف باللہ عز وجل صادقا ولا کاذبا عامدا ولا ساہیا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کی قسم ہرگز نہ کھائے،
خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا، اور خواہ وہ قسم جان بوجھ کر کھا رہا ہے یا بھول کر، اللہ کی قسم نہ کھائے۔ یہ بھائی آگے تشریح انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد دوسرے نقطے سے پہلے وہ فائدہ بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یعنی اللہ کی قسم نہ کھانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ فتح اللہ لہ بابا من انوارہ، اللہ جل شانہ اپنے انوار کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ یعرف منفعت ذلک فی قلبہ، اور جب اللہ جل شانہ اپنے انوار کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس آدمی کے دل کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اس کے عزم ارادے میں قوت عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ بھائیوں کے نزدیک صبر والا اور لائق تعریف ہو جاتا ہے، والکرامت عند الجیران، پڑوسیوں کے نزدیک معزز ہو جاتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو بھائی، ایک بات ہو گئی یاد رہ جائے گی کہ اللہ کی قسم نہیں کھانی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، یہ ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ وثانیہ یجتنب الکذب، جھوٹ سے اجتناب کرے، بچے۔ لا حاضرا ولا جادا، نہ وہ جھوٹ مذاق والا ہو اور نہ وہ سنجیدہ جھوٹ ہو۔ مذاق والے جھوٹ کا آپ کو پتہ، وہ لطیفہ جس کا نام رکھا ہوا ہے لوگوں نے اور اس کو بالکل جائز سمجھا ہوا ہے، اور سکولوں میں تقریبات ہوتی ہیں تو جناب ایک لطیفوں والی تقریب بھی ہوتی ہے کو تھوڑی سی مثال دے دوں سمجھنے کے لیے، وہ بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ نائی کے صندوقچے میں دھماکہ ہو گیا ہے، اور اتنی اسرے اور اتنی مشینیں زخمی ہو گئیں۔ اس طرح کے بکواس کیے جاتے ہیں سکولوں میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہ حاضلاً، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، فلا جادن، اور نہ کبھی سنجیدگی میں جھوٹ بولے۔ مجھے حدیث شریف یاد آ رہی ہے، ایک حدیث شریف میں یہ ہے، ثلاث، تین باتیں ہیں، من کنا فیہ کان منافقا خالصا، جس میں وہ تینوں ہوں وہ پکا منافق، خالص منافق کا مطلب ہے کہ صرف منافقی ہے، منافقت ہی اس کے اندر ہے اور کچھ نہیں۔ اور بھائی سونے کے اندر بھی کوئی سونا ہوتا ہے، کوئی کھوٹ ہوتی ہے۔ خالص منافق کا معنی یہ ہے کہ بالکل منافق ہی۔ تین باتیں فرمائیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ جھوٹ ایسی چیز ہے بھائی، قرآن مجید میں
لعنت کچھ گروہوں پر کی گئی ہے، افراد پر نہیں ہے، گروہوں پر ہے۔ ان میں ایک جھوٹوں کا گروہ بھی ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی آدمی لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت ایک سیاہ رنگ کی عورت بکھرے بالوں والی اس کی شکل اختیار کر کے اوپر جاتی ہے، عرش کو ٹکر مارتی ہے، اور اس کے بعد واپس آ کر جس پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ لعنت کا حقدار ہے تو اس پر گرے گی، وگرنہ لعنت کرنے والے پر گرے گی۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اور بھائی انسانوں کی اور بندوں کی اور ناتوانوں کی اور عاجزوں کی لعنت اتنا اثر رکھتی ہے تو قدرت والے کی لعنت۔ اور جہاں جھوٹوں پر لعنت کا ذکر ہے نا، وہاں پس منظر میں وہ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اس پس منظر وہ ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جو ہے بڑے کر و فر کے ساتھ 50 آدمی جناب ریشمی لباس پہنے ہوئے، اور وہ اونچے اونچے وہ جس طرح پوپ نے نہیں پہنے ہوتے، یہ ان کا مذہبی کوئی رواج ہے، جس طرح ہمارے ہاں پگڑی، ان کے ہاں وہ اونچا ٹوپ، بڑے پادری صاحب کی علامت۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی مختصر کر رہا ہوں بحث کی، اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قرآن مجید میں ہے کہ آپ ان کو کہیں تم اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل، مباہلہ ایک دوسرے کے خلاف دعا کرنا، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں گے۔ جھوٹ ایسی چیز ہے بھائی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات بھائی انہوں نے لکھی ہے کہ ان یحذر ان یعید احدا شیئا فیخلفہ، کسی آدمی کے ساتھ وعدہ کر کے اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، وعدہ کر کے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے، اور اپنے اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکتے رہو دنیا کے معاملات میں ہم کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث شریف ابھی میں نے اس میں لفظ ہے وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو بھائی بزرگوں نے جو کچھ فرمایا ہے یہ قرآن و سنت سے ہی انہوں نے اخذ کر کے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تین باتیں ہو گئی، ایک دفعہ پھر یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قسم ہرگز نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، نہ مذاق میں نہ سنجیدگی میں، وعدہ خلافی نہ کرے۔ یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو سبق پک جائے، ذرا اچھی طرح یاد ہو جائے۔ الرابعہ ان یجتنب ان یلعن شیئا من الخلق، کہ وہ مخلوق میں سے کسی چیز پر لعنت کرنے سے بچے۔ مخلوق کافروں کا ذکر نہیں ہے یا بے جان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، خلق، مخلوق میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ کسی چیز کے خلاف لعنت نہ کرے،
یہ آپ کی تعلیم ہے۔ لعنت کے بارے میں آپ ابھی پہلے سن چکے ہیں، یہ لعنت ایسی بری چیز ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مذہبی جلسے جو ہے نا، مذہبی جلسے، دوسروں کی تو بات ہی چھوڑے، دوسروں کی بات ہی چھوڑے، مذہبی جلسوں میں لعنتیں کی جاتی ہیں۔ الخامسہ ان یجتنب من الدعاء علی احد من الخلق وان ظلمہ، کہ وہ بچے مخلوق میں سے کسی پر، جسے ہم بد دعا کہتے ہیں، مخلوق کے خلاف دعا، بد دعا جسے کہا جاتا ہے، اور کوئی آدمی کرے تو اس کو ہم بد دعا بھی کہہ لیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دعا بھی کریں تو ان کو بد دعا نہیں کہہ سکتے، ان کو یہی کہنا پڑتا ہے خلاف دعا کے۔ فرماتے ہیں کہ خواہ کسی نے اس پر ظلم بھی کیا ہو، پھر بھی مخلوق میں سے کسی آدمی کے خلاف دعا نہ کرے، کسی کے خلاف بد دعا نہ کرے۔ سمجھے بھائی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، بد دعا کسی کے خلاف کرنا۔ السادسہ، چھٹی چیز، اللہ یقطع الشہادہ علی احد من اہل القبلہ بشرک ولا کفر ولا نفاق۔ قبلہ کی طرف منہ کرنے والے، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں اہل قبلہ، نہ کسی کو مشرک کہے اور نہ کسی کو کافر کہے اور نہ کسی کو منافق کہے۔ سوچ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بابا میں کتاب اس لیے یہ باتیں زبانی بھی ہو سکتی تھی، جس کو شک ہے پڑھ لے۔ ہم جناب پیرانے پیر تو بہت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ کرامتیں بیان ہوتی ہیں، تعلیمات بیان نہیں ہوتی، تعظیم ہوتی ہے، تعمیل نہیں ہوتی۔ وہ سندیلیں والی ایک ادھر جگہ ہے، وہاں کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کتاب لکھی اس تصوف پر، اور کسی اہل محبت میں سے آدمی کے حوالے سے میرے پاس بھیجی کہ اس پر تبصرہ کر دیں۔ اچھی تھی کتاب، میں نے تبصرہ اس پہ کیا، چھپا ہوا ہے وہ تبصرہ، اس کتاب کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بزرگوں کی زیادہ یہ جو کرامات بیان کی جاتی ہیں، ان کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہوگا، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ نقصان زیادہ یہ ہے کہ ان کی تعظیم تو پیدا ہوتی ہے، ان کی تعمیل پیدا نہیں ہوتی کہ ان کی زندگی کے مطابق عمل بھی کیا جائے، ہے نا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑھ کر ہم کس کی تعظیم کرتے ہیں؟ اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن تعمیل بابا تعمیل نہیں ہے۔ اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ وہ قطعی طور پر مشرک ہے، یا قطعی طور پر کافر ہے، یا قطعی طور پر منافق ہے۔ چھ ہو گئی بھی، ساتویں فرماتے ہیں کہ السابعہ ان یجتنب النظر الی المعاصی، گناہوں کی طرف دیکھنے سے بھی بچے، دیکھنے سے بھی بچے۔
اور آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا نے جناب وہ دیکھنے والا قصہ تو ہے تقریباً ناممکن بنا دیا. ابھی جناب وہ کیا کہتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اور جھٹکا لگتا ہے اور عورت کی تصویر آ جاتی. کیا کرے گا؟ اخباروں میں دیکھا ہے ادھر والے صفحے پر جناب دینی صفحہ جنگ اخبار میں نے لگوایا ہوا، ایک صفحے پر دینی صفحہ جناب لگا ہوا ہے اور اس پر جناب سید سلمان اور اس پر مولانا منیب الرحمان صاحب اور فلاں 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 کے اور دوسری طرف جناب تصویریں لگی ہوتی ہیں. کیا کریں؟ گناہوں کی طرف دیکھے بھی نہ، کوشش کرے کہ نہ دیکھے. آٹھویں بائی یجتنب ان یجعل احد من خلق منهم معونة قلیلة ولا کبیرہ. یہ اس طرح کی لکھائی ہے، دشواری پیش آ جاتی. فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا احسان نہ لے، احسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی کا احسان نہ لے. یہ بھی بھائی اسلام کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم. احسان صرف اللہ کا. دعا بس یہ ہونی چاہیے یا اللہ مجھے اپنا محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ کر. مسنون دعاؤں میں سے ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے کافی ہو جا حلال عطا فرما کر، حرام سے بچا کر. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، یا اللہ مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے غنی کر دے. احسان اٹھانا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے. فرمایا کہ کسی آدمی نے اگر ہم پر احسان کیا ہے زندگی میں، آخر ہو جاتا. آپ احسان نہیں بھی کرنا چاہتے، وہ خود کر لیتا. فرمایا جس آدمی نے بھی ہم پر احسان کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کو بدلہ آگے بھی لے. دوسروں سے ارشاد فرمایا، ان سے نہیں فرمایا. یہ بھی بے فرق ہے. نویں، اب میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، نویں بھائی یہ ہے ينبغي له ان يقطع طمعه من الآدميين، آدمیوں سے فائدے کی طمع بھی نہ کرے. لالچ، ایک تو احسان لینا کسی کا عملی طور، وہ عملی چیز ہے. ایک فکری ہے کہ یہ مجھے یہ دے دے، یہ مجھے یہ دے. نہ، یہ بھی نہیں. طمع بھی چھوڑ دے. وَهُوَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الثِّقَةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اللہ پر توکل کرنے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اور آخری اور 10ویں بھی بہت اہم ہے. العاشرہ تواضع، عاجزی. تواضع کا الٹا لفظ ہے تکبر. اور تکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلا گناہ تکبر والا ہوا تھا. پہلا گناہ بہت سے دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. کس نے کیا تھا بھلا؟ ابلیس نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟
تو ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کائنات میں پہلا گناہ تکبر والا ہوا ہے، سب سے زیادہ خطرناک۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ جہاں ورع کے درجے بلند کیے بیان کیے گئے، وہاں پہلا یہ ہے تکبر نہ کرے۔ تواضع، تکبر کا الٹ، جھکے رہنا۔ فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ جس آدمی سے بھی ملے الا رأى له الفضل علیہ، اس کو اپنے سے افضل سمجھے۔ ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھے۔ وَيَقُولُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا مِّنِّي، اور وہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ مجھ سے بہتر ہو۔ تھوڑی سی آگے آپ نے تشریح بھی کی ہوئی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبِيرًا قَالَ هَذَا عَبَدَ اللَّهِ قَبْلِي، اگر کوئی آدمی اپنے سے عمر میں زیادہ ہو تو یہ تصور کرے کہ اس نے اللہ کی عبادت مجھ سے زیادہ کی ہے، عمر زیادہ اس کی۔ وَإِن كَانَ صَغِيرًا قَالَ هَذَا لَمْ يَعْصِ اللَّهَ تَعَالَى، تو پھر یہ ذہن میں سوچے کہ یہ وہ ہے جس نے مجھ سے تھوڑی نافرمانی کی ہے۔ وَإِن كَانَ عَالِمًا قَالَ هَذَا أُعْطِيَ مَا لَمْ أَبْلُغْ، اگر کسی عالم سے ملے تو پھر یہ سوچے کہ اس کو وہ دیا گیا ہے جو مجھے نہیں دیا گیا۔ وَنَالَ مَا لَمْ أَنِلْ، اور اس نے وہ حاصل کر لیا ہے جو میں حاصل نہیں کر سکا۔ وَعَلِمَ مَا جَهِلْتُ، اور اس نے وہ علم سیکھ لیا ہے جس سے میں جاہل ہوں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، اور یہ وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ سمجھے نا بھائی، کسی عالم سے معاملہ پیش آئے یا عالم سے ملے یا عالم، تو پھر یہ باتیں سوچے۔ اور بھائی بہت ہی عجیب بات یہ ہے، وَإِن كَانَ جَاهِلًا قَالَ هَذَا عَصَى اللَّهَ بِجَهْلٍ وَأَنَا عَصَيْتُهُ بِعِلْمٍ وَلَا أَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لِي وَبِمَا يُخْتَمُ لَهُ، کوئی جاہل ملے تو یہ سوچے کہ اس آدمی نے جہالت لا علمی میں کی ہے، اس نے غلطی لا علمی میں کی ہے، اور میں نے نافرمانی علم پر کی ہے، علم ہوتے ہوئے۔ بھائی جس آدمی کو اعمال صالحہ کا پتہ نہیں ہے، اس سے نہ ہوں تو بھائی کسی حد تک وہ معذور ہے، ایک آدمی خود جانتا ہے۔ اور یہ جو لفظ وَلَا أَدْرِي بِمَا يُخْتَمُ لِي، اور مجھے نہیں پتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا اور اس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق کسی سے سلب ہو جائے، کسی کو مل جائے، کسی کو سلب ہو جائے۔ ایسے واقعات حالات آپ نے سنے ہوں گے۔ ایک حافظ قرآن تھا، مرتے وقت کرونا کا مریض، مرتے وقت کہنا سارے گواہ ہو جاؤ میں لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، جان نکل گئی۔ کیا بتا؟ اور بھائی آخری بات، وَإِن كَانَ كَافِرًا، یہ ذرا ذہن قبول جلدی نہیں کرے گا،
لیکن ہے بھائی آپ کی بات. وَإِنْ كَانَ كَافِرًا قَالَ لَا أَدْرِي عَسَىٰ أَن يُسْلِمَ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ الْعَمَلِ وَعَسَىٰ أَكْفُرُ فَيُخْتَمُ لِي بِسُوءِ الْعَمَلِ. مجھے نہیں پتا کہ اس آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور اسلام قبول کر کے جنت میں چلا جائے گا، اور مجھ سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جائے گی اور مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. کافر کے بارے میں امید رکھنی چاہیے کہ ہو سکتا آخری وقت میں مسلمان. کوئی ایک مثال ہے ہماری اسلامی تاریخ میں. تو یہ بھائی 10 چیزیں ان کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، اور جن باتوں کی آپ نے ترغیب دی ہے ان پر عمل، جن سے آپ نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. وما علینا